آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سے بات کرنے کے لیے کہا جائے کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک، بہت امپورٹنٹ ایشو، تھینک یو ویری مچ. آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن اسکل پہ بات کرنا چاہیں گے، پیشنٹ کے پروٹوکول پہ بات کرنا چاہیں گے، پیشنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 7-8 دن سے جو ہے بیٹھ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پچھلے 7-8 دن سے اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، نیشنلی بھی چل رہا ہے اور انٹرنیشنل بھی چل رہا ہے. کل سے 2-3-4 چیزیں جو میں نے دیکھی، جو میری آبزرویشن میں سے گزری، اب میرا جی چاہا کہ میں آپ سے بات کروں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کس چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ فرانس والے واقعات پہ. مجھے یہ بتائیے کہ جو توہین رسالت ہو رہی ہے، توہین رسالت ممکن ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ جس کے بارے میں میرا رب یہ کہہ رہا ہو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر کہتے ہیں جس کی جڑیں کاٹ دی گئی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کوئی شان میں کوئی توہین کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی جسارت کر رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس کا آپ دیکھ لیجئے. پھر یہ ایک موقع پہ نہیں ہے، یہ ایک موقع پہ نہیں ہے. کیا کہا گیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا، اور اسی میں ورفعنا لک ذکرک، جس کے لیے میرے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ہی ذکر بلند کر دیا. کوئی میرے جیسا اٹھ کے اس ذکر کو کم کر سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ کی ہم میں سے کوئی بندہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے اس کے اوپر، تو واپس اسی کے منہ پہ آنا ہے. اس ذات گرامی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے کہا گیا، جس کے لیے رب قسم کھا گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کچھ دنوں کے لیے وہی نازل نہیں ہوئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت پریشان ہوئے. کفار نے تانا دیا کہ کیا جو تجھے بھیجتا تھا، پیغام بھیجتا تھا، اس نے بند کر دیا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں مانتے تھے. نعوذ باللہ خاکم بدہن، وہ کہتے تھے یہ تو کسی اللہ کا پیغام نہیں ہے. وہ تو شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ خاکم بدہن. تو میرے رب نے قسم کھا کے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اور جس کو رب کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس کو یہ بولیں کہ میرے آپ جیسے اسٹیچر والا بندہ اٹھ کے وہ توہین کرے گا. اس میں آپ اور میں یہاں نہ بھی بیٹھیں، ہم نہ بھی کریں، میرے رب کو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت مجھے ہے، ضرورت آپ کو ہے. کچھ رویے جو ہیں وہ کل سے بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں. میں نے کوشش کی میں لائیو کسی جگہ بات کر سکوں، میں نہیں کر سکا. جذبات اتنے مجروح ہوئے تھے. کر کیوں رہے ہیں پھر؟ جب نارے نمرود میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، یہ میں خود سے نہیں بتا رہا، جو میں نے پڑھا ہوا ہے، ہسٹری میں سے پڑھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جب نارے نمرود میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا علیہ السلام، تو گرگٹ جب وہ پھونکے مارا تھا اس کو ہوا دینے کے لیے کہ آگ بھڑک سکے. کسی اور پرندے، غالباً جو میں نے پڑھا کبوتر کا پڑھا، کہ وہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لا کے وہ اس میں ڈالا تھا کہ آگ بجھ جائے. نہ اس کے پھونکے مارنے سے وہ آگ بڑی تھی، نہ اس کے پانی لانے سے آگ کم ہوئی، لیکن تاریخ میں رقم ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن یا تعداد کا تعین نہیں، وزن کا ہے. اخلاص دیکھا جاتا ہے. اخلاص کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. کیا تھا وہ سورہ قاریہ، جو پڑھ کے دیکھو نا، وَأَمَّا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وزن کم ہوگا، جس کے اعمال کا، تو مجھ سے اور آپ سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اخلاص ہے.
کہ میں یا آپ اپنے آپ میں سوچتے کہ اور ہم ایمان کے کم تر درجے میں ہیں. اگر میں یہاں کھڑے ہو کے کچھ بات کر رہا ہوں, آپ یہاں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, یا آپ مجھے کوئی جواب دیتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں, میرے ساتھ میری آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں, یہ ایمان کا کم تر درجہ, کم ترین درجہ ہے. چلو اسی میں نام لکھوا لو یار. یہاں کیوں بٹھایا؟ سیاست پہ کبھی مجھے آپ بات کرتے نہیں دیکھیں گے. ابھی بھی میں کسی پارٹی کی بات نہیں کروں گا. حکومت پہلے سوئی تھی, 7 دن بعد جب لایا گیا اجلاس قومی اسمبلی کا, کوئی بات نہیں, چھوڑ دیجئے. جس نے وہاں, وہ چاہے حکومتی ہو چاہے اپوزیشن کا ہو, کل کا جو تماشگیری وہاں ہم نے دیکھی, افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے وہاں بھیجا ہوا ہے. تم ایک سیشن جو ناموس رسالت جو ہے اس کے حوالے سے کرنے لگے, اس میں بھی تم لوگوں نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ, نعرے, قرارداد آپ ناموس رسالت کی پیش کرنے لگے ہو. اور تم نے کیا کیا سیاست جنا اس میں نہیں, دونوں طرف سے. میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں, میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں. آپ مجھے میرے چینل پہ سنتے ہوں گے, میں ہمیشہ کہتا ہوں سٹے پازیٹیو. آپ نے مجھے کبھی سیاست پہ بات کرتے نہیں سنا ہوگا. میری پارٹی آپ کی ہے, میں خود بذات خود میں پارٹی ہوں. الیکشن والی نہیں, الیکشن والی نہیں, مجھے الیکشن لڑنا نہیں ہے. لیکن جو تماشا کل دیکھا کسی بھی جماعت سے ہو, آپ قرارداد جو ہے اور ناموس رسالت جو ہے اس کے لیے لے کے آنا چاہتے ہو. آپ قرارداد مذمت اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین ہوئی, اور نعرے اپنے سیاسی لگا رہے ہو تم. ہمیں شرم کرنی چاہیے. صرف یہ سوچ لینا چاہیے, میں نے ابھی اخلاص کی بات کی کہ اس کا وزن ہوگا, اس کا وزن ہوگا. میں آپ کو یہاں بٹھا کے قومی اسمبلی بلا کے یا یہاں بٹھا کے میں اپنے کوئی میرا مضمون مقاصد ہوں اس میں وہ پورا کرنا چاہتا ہوں. بات کروں کہ میں نے ناموس رسالت کے لیے بلایا, میں اس سے بات کرنے لگا ہوں. اور اس سے بھی زیادہ جو دہل جانے والی بات تھی, 2-3 چیزیں کل سے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں. آپ نے 10 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کیا, اور اس میں جو آدھی پچھدی قرارداد آپ نے پڑھ بھی دی, اس میں بائیکاٹ کا تھا, دوسرا تھا, تیسرا تھا. اس کے بعد جو ٹی وی پہ سب سے پہلی ایڈ چلی وہ اسی کمپنی کی تھی, LU, لو. یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا دجالی میڈیا ہے. سر جی انہوں نے پیمنٹ کر دی ہوئی تھی, شیمن یو. دیکھو نا یار, آپ میں سے کتنے نے کہا کہ بائیکاٹ کر, میں کسی سے میں نے ابھی تک کہا کہ بائیکاٹ کرو. ہمت نہیں ہے تو کیوں کرتے ایسی باتیں. دوسری بات جو میں نے آپ سے کری, پلیز فیس بک پہ جا کے کسی پہ لعنت تبرہ یہ نہ بھیجیے. فائدہ فیس بک والوں کو ہو رہا ہے. فرینچ صدر آپ کا جو ہے نا وہ فرینڈ نہیں ہے, فیس بک فرینڈ نہیں ہے, یا اس سے ایمان کے درجوں میں ترقی یا تنزلی نہیں ہوگی. خلوص وہ چیز ہے جس کو آپ یہاں سے اور یہاں سے, میری گفتگو سے, میرے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ نے محبت کا, عشق کا اظہار کرنا ہے, اس کے لیے چائنا کی رنگین لائٹس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے جھنڈیوں یا جھنڈوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے رستے روکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے قومی اسمبلی میں جا کے سیاست زدہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یار وہاں سیاست کرو نا, میرے نبی کا نام تو نہ لو وہاں پہ. اور اگر لے رہے تو کم سے کم اتنی توفیق, اتنی تمیز تو رکھو کہ اس کے پیچھے نعرے مت لگاؤ, اپنے مضمون مقاصد مت لے کے آؤ. کون سا بائیکاٹ کرتے ہو آپ؟ میں آپ کو آج ایک بائیکاٹ کا بتاتا ہوں. 1999 اسی طرح سے میں نے کچھ دوستوں کو بٹھایا, انتفاضہ ہوئی تھی, فلسطین والوں کو مارا تھا یہودیوں نے, اور ہمیں یہ پتہ چلا تھا. آپ کے 2 سافٹ ڈرنکس میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں آپ سے, آپ اکثر جانتے ہوں گے, آپ میں سے اکثر جانتے ہیں. اور میں اسی سافٹ ڈرنک کی بات کرتا ہوں جس کے آپ لٹریچر کو الٹا کر کے دیکھو, وہ کہتا ہے لا مکہ لا محمد, اور دوسرا کہتا ہے کہ اپنی ایک ایک پینی جو ہے نا اسرائیل کو سیو کرنے کے لیے. تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے بائیکاٹ کا نعرہ لگایا تھا؟ یہ چیزیں دکھانے کی نہیں ہوتی, لیکن آج آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کسی کی تقلید تو کر سکو. 99 میں پرومس کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ یہ 2 مشروب نہیں پینے. اس دن سے لے کے آج تک میں نے نہیں استعمال کیا. کتنی بڑی تقریب ہو, کیسی بھی جگہ ہو,
ایک جگہ مجھے یاد ہے جہاں میں نے استعمال کیا تھا، میں پاکستان میں نہیں تھا، میں کسی مشرق ملک میں تھا، رستہ چلتے وہ صرف مشروب تھا، پیاس کے لیے لیا. سافٹ ڈرنک کی بات کر رہا ہوں، کولا کی بات کر رہا ہوں، کسی کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو. اپنے ملک میں رہتے ہوئے 99 سے آج تک. اور مزے کی بات ہے اس میں اپنے فیملی کو، اپنے فرینڈز کو، میں کسی کو منع نہیں کرتا. یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میری میرے نبی کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے میں تو دعویٰ بھی نہیں کر سکتا یار، یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے. بہت بہادر لوگ ہیں جو وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، میں ان کی ناموس کے لیے یہ کر جاؤں گا. یار اپنے عمل سے ثابت کرو. ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. فیس بک پہ جا کے لعنت ملامت مت کیجیے، آپ ان کے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں. ڈی پیز پہ جو آپ نے کرنا ہے کرتے رہیے، لعنت ملامت مت کیجیے. بائیکاٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا ہمت کے ساتھ آؤ، یہ والا کر کے دکھاؤ، یہ والا کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے ہو آگے جا کے جھوٹا مت پڑنا. کیوں نہیں کر سکتے ویسے بائی دا وے؟ آپ فرانس کی ایک کمپنی کو $4,20,000 کا سالانہ جو ہے وہ دے رہے ہو، فائدہ دے رہے ہو. آپ اور میں مل کے میرے ایک نہ پینے سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ہوا تو اس کبوتر کے ایک جو دانہ لے کے آ رہا تھا، وہ جو پانی کا ایک چونچ میں قطرہ لے کے آیا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اخلاص کو اور نیت کو دیکھنا ہے. اپنی نیتیں ٹھیک کرنا شروع کرو، اپنے عمل کرنا شروع کرو، صحیح کرنا شروع کرو. اور اگر اس نیت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کمپنی یا یہ وہاں یہاں کیوں فرانس کے ساتھ کرنا، یہ کیوں ضروری ہے، یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ انہوں نے پہلے بھی ایک مرتبہ چارلی ہیبڈو نے چھاپے، کوئی میرے جیسا کوئی آپ جیسا اٹھا، اس نے 17 بندے ان کے قتل کیے. مسلمان اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی آپ کی بات کرو سن لیتا، برداشت کر لیتا ہے. قرآن کے متعلق بھی کوئی اتنا سنجیدہ ہم لوگ نہیں کبھی ہوئے. جب نبی کی ناموس کا ذکر آتا ہے تو آپ ہسٹری پڑھیے، آپ اپنے شعراء کو پڑھیے. جو شرابوں میں ڈوبے ہوئے تھے نا، وہ بھی سچے مومنوں سے کہیں زیادہ ایمان اور جذبہ لے کے، اخلاص لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے. نبی کی ناموس پہ کوئی مسلمان جو ہے وہ بات نہیں سنتا. بجائے لعنت ملامت بھیجنے کے، کرنے کے، اخلاص کے ساتھ کوشش کیجئے، اس عمل کے ساتھ جڑ جائیے. مجھے شاید نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون سا ہمارے پاس پیٹرولیم میں کون ڈیل کر رہا ہے. یہی سوچ لو کہ یہ اس ملک سے ہے جو میرے ہی نبی کے، اور اس نے ایک مرتبہ نہیں کیا. چارلی ہیبڈو 17 بندے قتل ہوئے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ وہاں کے ایک ٹاؤن کا اسکول ماسٹر جو ہے وہ کارٹون بناتا ہے، وہ اظہار آزادی، جو اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کی آڑ میں اس نے دوبارہ سے کارٹون بنائے. بچوں نے جا کے اسکول کے پرنسپل کو شکایت ہونا ہی چاہیے، وہاں بند ہوتا نہیں ہوا. عبد الرحمن اٹھا، اس نے تمہیں گردن اتار کے بھی بتا دیا اس ٹیچر کی کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کرتا. مائنڈ یو، عبد الرحمن واز پناہ گزین، وہ اس ملک میں پناہ گزین تھا. اور آپ نے بغیرتی اور بے حمیتی کا یہ ثبوت دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر سکول میں وہ کارٹون لگائے جائے، صدارتی محل کے باہر لگائے جائے. ان شانیہ کا هو الابتر. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے میری وہاں تک پہنچنا ہو سکتا ہے وہاں کے مسلمان جو ہے آپ نے حجاب کے لیے بھی قید کر دیا، وہاں تک نہ پہنچ سکے. لیکن میرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ ابتر دشمن ہی ہوگا. یہ نعرے، یہ بھبکے، یہ کفار مکہ نے بھی لگائے تھے، یہ قریش مکہ نے بھی لگائے تھے، وہاں سے ہجرت کرنے پہ بھی مجبور کیا تھا. یہ وہی دین ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسے روک کوئی نہیں سکا. کیوں؟ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جس کا ترجمہ کہ میرے نزدیک دین اسلام ہی ہے. تو آپ سے مجھے کہنا یہ تھا کہ جس جگہ کھڑے ہو، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اوٹ پٹانگ بات کریں، ہم کوئی لعنت ملامت بھیجنا چاہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھائیے
یہ والی کمپنی کے بسکٹ اگر میرے بچے آپ کے بچے نہیں کھاتے ہیں ہم مر نہیں جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ ہم نہیں کھائیں گے تو ہم مریں گے نہیں, انشاءاللہ نہیں مریں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک علیحدہ نظام بنایا ہوا. اگر آپ گارنیئر اور لوریل جو مجھے نام یاد ہے میں نام لوں گا, اگر آپ ان کی پروڈکٹس, اور یہ وہ نام ہے جو میں اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کیا کرتا تھا, لیکن اگر آپ یہ نہیں لگاؤ گے آپ دنیا جہاں کا باقی جو مرضی کرواتے ہیں. کیوں؟ وہ پرسسٹنٹ ہے. انہوں نے ایک مرتبہ تو ان کی, دوسری مرتبہ کی, تیسری مرتبہ, اب وہ معافی مانگ لیں. میرا خیال ہے ہمیں اتنا کمیٹڈ ہونا چاہیے کہ اگر 99 میں شروع کیا ہے وہ ابھی تک جاری ہے بائیکاٹ. مجھے یہاں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے چاہیے جو یہ وعدہ, تو میں وعدہ نہیں لوں گا آپ سے, اپنے آپ سے کرو. اتنی تو میرا دین جو ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی جو ناموس ہے, ان کے ساتھ جو آپ کی اور میری کوئی بھی جو لینا دینا ہے. میں تو محبت بھی اس لیے میں لفظ یہ نہیں بولتا, میرے منہ میں جچتا نہیں ہے. راحت اندوری نے مجھ سے زیادہ اچھا کہہ دیا تھا یار کہ تم دنیا کے سمندر جب وہ بھی لیا تو میں اس میں محمد کا جو میم ہے میں اس کی شان بیان نہیں کر سکتا. میں کیسے محبت کا دعویٰ کر دوں؟ تو آپ لوگ اگر کرتے ہو یار تو کرو نا. ہم میں سے بہادر لوگ بھی تھے, لیکن اسے اپنے عمل سے, اسے اپنی سوچ سے ثابت بھی کرو. سب لوگ جا کے ڈی پی چینج کر لو, نو پرابلم, کرو یا نہ کرو, میں نہیں کہہ رہا. لیکن جو کام کر سکتے ہو, جو کرنے والا کام ہے وہ کرو. اور دشمن کا استحصال جو ہے کرنے کے لیے اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت رہی ہے. جب انہیں ہجرت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا, اس کے بعد معاشی بائیکاٹ کیا گیا تھا. اگر کسی نے پڑھنا ہے تو جا کے پڑھے کہ غزوہ بدر کیوں ہوا تھا. قریش مکہ نے, ان کا کاروان آ رہا تھا, اس کے منافع سے, پیسے سے دوبارہ ان پہ جنگ مسلط کی جانی تھی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا نظام ہمارے نظاموں سے بہت بہتر تھا, ساری خبر رکھتے ہوئے اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے. اس کی آگے کانٹیکسٹ میں پھر یہ غزوہ ہوا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا, میں کہہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں بنے گا. لیکن میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا تو میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا اور آپ کا اعمال نامہ جو ہے میرے داہنے ہاتھ میں دیا جائے. میں وہ اما خفت موازین ہوں, میں اس میں نہ آؤں. ثقلت موازین ہوں, میں ان میں آؤں جن کے عمل بھاری ٹھہریں. اور عمل بھاری اخلاص والوں کا ٹھہرتا ہے. تو اپنے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے محبت کا اظہار اپنی سوچ سے, اپنے عمل سے کیجئے, جھوٹے نعروں سے نہ کیجئے. مجھے میڈیا سے کچھ امید نہیں ہے, مجھے ایوانوں سے کچھ امید نہیں ہے. کل کا دیکھنے کے بعد رونے کو جی جاتا ہے, لیکن شاید ہمارے رونے کا بھی ان پہ اثر کوئی نہیں ہوتا, تو پھر کچھ کرنے کو جی جاتا ہے. وہ کرو جو آپ کے دائرہ عمل میں آتا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.